بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتع فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها صدق الله العلي العظيم۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ 10واں روزہ اور 10واں دن پروگرام تذکرہ امام مہدی کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم چاہتے ہیں۔ ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعلموا جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها کہ خداوند عالم زمین کو زندہ کرے گا جب وہ موت کی منزل میں جا چکی ہوتی ہے، اور یہ آیہ کریمہ سورہ الحدید کی 17ویں آیہ کریمہ ہے، اور اس میں صاحب یناب المعدہ نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بِالْعَدْلِ بَعْدَ مَوْتِهَا بِالظُّلْمِ، کہا کہ جب زمین پر جو ظلم و ستم اور ظلم کے ذریعے سے زمین کو مردار بنا دیا جائے گا، خون ریزیاں برپا کی جائیں گی، ناحق لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، اب ایسے موقع پر یہ زمین مردہ ہو جائے گی۔ ظلم و ستم کے ذریعے سے، ظالموں کے ظلم و ستم کے ذریعے سے جب یہ زمین مردہ ہو جائے گی تو پروردگار عالم امام زمانہ کے ذریعے سے، عدل و انصاف کے ذریعے سے اس زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام قائم یحیی اللہ بالقائم، پروردگار قائم آل محمد کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کرے گا۔ اب لفظ قائم پر ہم توجہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو متواتر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبانوں پر وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے روایتیں نقل ہوتی ہیں، اور جب قائم کا ذکر ہوتا ہے یہ دونوں معصوم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، دائیں ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، احتراما لذکر ہی، ذکر کے احترام میں۔ امام زمانہ کا ذکر ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہوں میں بہت زیادہ بلند و بالا اور بہتر اور اعلیٰ تھا۔ امام رضا علیہ السلام سے قائم آل محمد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حق کی خاطر قیام کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسری روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، اس لیے کہ وہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کا ذکر عدم کی منزل تک پہنچ چکا ہوگا، یعنی ایک ایسا زمانہ بھی آپ کے پاس آنے والا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ زمانہ بھی آ چکا ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا، امام زمانہ کو بھلا دیا جائے گا، امام زمانہ کو اثر نو ختم کر دیا جائے گا، ان کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا، ان کے فضیلتوں کو، ان کے حدیثوں کو، ان کی روایتوں کو اثر نو ختم کر دیا جائے گا، اور دشمن اسی طاق میں لگا بھی ہوا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنے ذہنوں کو تیز کریں، اور اپنی نگاہ بصیرت کو اپنائیں، اور اپنانے کے بعد امام زمانہ کی حدیثوں کو یاد کریں، امام زمانہ کی حدیثوں کو دوسروں نسلوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ یہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اگر ہم امام کی معرفت کو حاصل نہ کریں تو ہم گمراہی اور ضلالت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور روایت کے لفظ قائم پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے قائم حق نہیں ہیں؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اماموں کی زبانوں پر لفظ قائم کا تذکرہ ہوتا تھا تو سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ آپ بھی تو قائم ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں ہم بھی قائم ہیں، وہ بھی قائم ہیں، لیکن ہم بھی قائم ہیں، وہ بھی قائم ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم قائم تو ہیں، قائم حق تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس قائم کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ابو حمزہ مولا فرماتے کہ جس وقت میرے جد حسین کو قتل کیا جا رہا تھا تو تم ملائکہ
نوحہ بکا کے ذریعے سے التجا کر رہے تھے کہ اے رب حسین، اے حسین کی رب، کیا تو قاتلان حسین سے غافل ہو چکا ہے؟ بس اللہ نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی، اے ملائکہ میری عزت و جلالت کی قسم، ان سارے قاتلان امام حسین سے انتقام لوں گا، ولو بعد حین، ولو کے تھوڑی دیر کے بعد، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی۔ پھر اللہ نے ذریت امام حسین علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے بیان کیا اور اس کے ذریعے ملائکہ خوش نظر آنے لگے۔ پس ذریت حسین میں ایک قیام کی حالت میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے، بس اللہ نے کہا اسی قائم کے ذریعے سے قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ قائم بہت سارے متعدد روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے، اور اس لفظ قائم پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس لفظ قائم کو ہر امام کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن جو ائمہ معصومین نے لفظ قائم کا تذکرہ کیا وہ آخری حجت اور امام آخر کے لیے لفظ کو استعمال کیا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی تو قائم ہیں، تو اماموں نے کہا کہ ہم بھی قائم ہیں، وہ بھی قائم ہیں، لیکن پروردگار عالم آخری حجت، آخری قائم آل محمد کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی لفظ قائم آ جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور ایک ہاتھ کو اپنے سر پر رکھیں اور ایک ہاتھ کو یا اپنے سینے پر رکھیں، اس لیے کہ یہ سیرت امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے لفظ قائم کا تذکرہ ہوتا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، احتراما لذکر ہی، ان کے ذکر کے احترام کے خاطر۔ تو اگر ہم امام کا وجود ظاہر بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، جب ہمارے درمیان کوئی ایک بہت بزرگ شخصیت آ جاتی ہے تو ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے لیے، تو اسی طریقے سے امام کا وجود بھی اس سے بلند و بالا ہے۔ امام کا وجود ظاہر بظاہر نہیں ہے، لیکن لفظ امام کا تذکرہ ہو رہا، اماموں کے ناموں کو پیش کیا جا رہا، اماموں کے اسماء آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم امام کے احترام میں، امام کے ناموں کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اور امام کو سلام کریں، امام کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ تو آئیے ہم سب مل کر امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے، اور اس مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کو یہیں پر ہم تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دن ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہم اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل